السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، جہاں حکومت کے معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہتر ہوئے مدرسہ بل کے حوالے سے، اور منڈے تک جو ہے انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے وزارت قانون سے، اور اس کے اوپر بہتر پیش رفت ہوئی۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اس حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈور چینل بھی کھل چکے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، ایک دو روز قبل پہلے کوئی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب اس کمیٹی کو چیئر کریں گے، اور وہ حکومتی کمیٹی کو چیئر کریں گے جو کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے، اور انہوں نے آج واضح طور پر کہا کہ نہ نہیں کریں گے کسی کو بھی، اور جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے ہم اس کے لیے نہ نہیں کریں گے۔ اور لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو حکومت تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کل ایک میٹنگ کی کراچی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زیر صدارت، اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ابھی تک جو کاسمیٹک میئرز لے رہی ہے حکومت ان کے تحفظات کے اوپر، اس سے وہ ان کے لیے وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ تو اب باقاعدہ طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذرائع کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تمام جو خاص طور پر صوبہ پنجاب، کے پی، بلوچستان کے میں کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں پہ کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور جو ایگری ہوئی تھی چیزیں وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، جہاں حکومت تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی یعنی کہ اپوزیشن سے، تو وہیں پر ان کے سب سے بڑے جو ساتھی ہیں حمایتی جو سپورٹ دیے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پہ کچھ معاملات اب طے کرنا باقی ہیں۔ ناظرین، آج 9 مئی کے حوالے سے 25 ملزمان کو باقاعدہ سزائیں ہو گئی ہیں اور ملٹری کورٹ سے، اور یہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ جی جو کہ منصوبہ ساز تھے 9 مئی کے، جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا، اور آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب جو کہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے، ان کو بھی سزا جب تک نہیں ہوگی تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور اس حوالے سے ہم پروگرام کے آخر میں چل کے بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، مجھے جوائن کیا محمد علی دورانی صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں اور آج کل سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، کالمسٹ۔ سہروردی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ افتخار شیرازی صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ محمد علی دورانی صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ دورانی صاحب، اب ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور چینل بھی کھل گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اعلیٰ سطحی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس پر اب یہ جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو ان کی کال تھی، جو کل کی ڈیڈ لائن تھی کہ جی اس کے بعد ہم باقاعدہ سول نافرمانی کا آغاز کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہاں پہ کچھ ذرا سکون آئے گا یا وہ بضد رہے گی پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو امیر صاحب۔ یہ جو اس وقت کی صورتحال، جیسے آپ نے بڑا اچھا ایک انالیسس رکھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیک ڈور رابطے تو کبھی ختم ہوتے نہیں ہیں اور ہمیشہ ہی رہے، اور آج بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور ان کی وجہ ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں اور وقت کی ضرورت فیصلے ہیں جو حکومت کو کرنے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں اگر وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں
تو پھر یقینی طور پر حالات آگے کی طرف جائیں گے. اور جہاں تک اس وقت کی صورتحال ہے جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے سول نافرمانی کی، اصل میں 2 کالز ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں سول نافرمانی کی. ایک سول نافرمانی کی تحریک ہے جو حکومت کی طرف سے چل رہی ہے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، جس میں ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو 12 مقدمے اور بن جاتے ہیں، جس کے اندر کے جس کو پکڑ لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں. اس قسم کی جو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہر حکومت اپنی طرح کی سول نافرمانی کرتی رہتی ہے. لیکن میرا یہ رائے ہے، کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کہ سول نافرمانی اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی بہت اچھا یا پسندیدہ اقدام نہیں ہوتا. تو میری تو یہی توقع ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے جو ہے حالات کے اندر اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، اور نیشنل آبجیکٹیو جو اس وقت پوری قوم کا ہونا چاہیے اور ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن ہو. اور ریکنسیلیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس کے لیے پہلا قدم حکومت کو ہی لینا پڑتا ہے. جس وقت حکومت یہ قدم اٹھاتی جائے گی، جس طرح مقبول دورانی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ جناب یہ باتیں ہماری مانیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی پھر ضرورت کیا ہے اگر آپ پہلے ہی باتیں منوانے کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اب ہاں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ باتیں منوا کے مذاکرات شروع نہیں ہوتے، لیکن جیلوں میں بند کر کے بھی مذاکرات شروع نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپوننٹس کو جو ہے زندان میں ڈال کے اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کو گرفتار اور ان کو سفوکیٹ کر کے جو ہے آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نے بھی کیے تھے. پاکستان میں جو آخری سیاسی مذاکرات ہوئے تھے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہی کیا تھا کہ بڑے دہشت گردی کے مقدمے بنے ہوئے تھے، بہت بڑے مطلب ایشوز تھے، ان سب کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنے اوپوننٹس کو اپنے سامنے لا کے بٹھایا تھا. اس کے بعد جو ایجنڈاز ہوتے ہیں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان ڈسکشنز میں سے آگے بڑھنے کے راستے لیکن پنجروں میں ٹانگ کے ڈائلاگ نہیں ہوا کرتے. میرا خیال یہ ہے کہ رکاوٹ اس وقت بھی یہی. چلیں، آپ کے خیال میں یہ رکاوٹ تو یہ ہے. مزمل سہروردی صاحب، باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور کہا یہ گیا کہ وہ جو ہے وہ کمیٹی جو بنائی ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ بنائی گئی ہے، انہوں نے ہی نام تجویز کیے تھے. تو محمد علی درانی صاحب کا خیال ہے کہ اگر آپ بامانی مذاکرات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا نتیجہ بہتر نکلے تو آپ کو لیڈر کو باہر نکال کر مذاکرات کرنے پڑیں گے. یور ٹیک سر. تو پھر تو چیف جسٹس سے مذاکرات کریں نا، جو باہر نکال سکتا ہے، جو ضمانت دے سکتا ہے، جو اس کو باہر پیرول دے سکتے ہیں، جو ان کے گھر کو سب جیل کر سکتے ہیں. یہ اختیارات تو حکومت کے پاس نہیں ہیں. وزیر اعظم کس اختیار کے تحت ان پر جو ان کو باہر نکال دیں، وہ بات بھی محمد علی درانی صاحب بتا دیں. کیا ہے کس اختیار کے تحت باہر نکالا جائے؟ وہ تو عدالت سے ضمانت پہ نکالا جا سکتا ہے. تو وہ چیف جسٹس سے جا کے مذاکرات کر لیں. پہلے کہتے تھے ہم نے جی ایچ کیو سے مذاکرات کرنے ہیں، اب کہتے ہیں ہم نے چیف جسٹس سے کرنے ہیں. پی ٹی آئی تو پولیٹیکل بات نہیں کر رہی ہے. پولیٹیکل بات تو یہی ہے کہ وہ کہیں کہ ہم سیاسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، تو وہ بیٹھ کے کر لیں. لیکن اگر آپ کے کوئی مشروط مذاکرات ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کسی مشروط مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کسی مشروط مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر ان کا مطلب وہ صحیح ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر کل رات تک ان کے مطالبات، جو کہ 2 انہوں نے مطالبے رکھے ہیں، ایک تو یہ کہ جو سیاسی قید اسیران ہیں ان کی رہائی انہوں نے ڈیمانڈ کی، اور دوسرا 2 جوڈیشل کمیشن انہوں نے ڈیمانڈ کیے ہیں، ایک 9 مئی اور ایک 26 نومبر کے حوالے سے. تو اگر وہ کہتے ہیں کل رات تک یہ ڈیمانڈ نہ پوری ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ سول نافرمانی کا پہلا جو کارڈ ہے کہ ترسیلات زر جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں ان پاکستانیوں کو وہ منع کریں گے کہ آفیشیل چینل سے نہ بھیجیں. سہروردی صاحب دیکھیں، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور چیف جسٹس نے پہلے پاناما پہ بنایا تھا نا ایک کمیشن انویسٹیگیٹو، ویسے ہی ایک انویسٹیگیٹو کمیشن چیف جسٹس جو مئی اور 26 نومبر میں بنا دیں. پاناما والا حکومت نے بنایا تھا.
آج بھی جائیں عدالتوں سے جا کے اپنا کمیشن بنوا لیں. حکومت نے تو ایک کمیشن بنایا تھا, اس کے اوپر جو 6 ججز نے خط لکھا تھا, وہ اس کے کمیشن کے انچارج نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا اس پہ. کون کرنا چاہے گا؟ ویلکم بیک ناظرین. محمد علی درانی صاحب, ایک تو ذرا بات بھی مکمل کریے گا اور پھر میرا سوال بھی لے لیں کہ اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو کاسمیٹک میئرز ہماری گزارشات پہ حکومت لے رہی ہے اس پر ہمیں بالکل بھی اطمینان نہیں ہے. اور جو میٹنگ ہوئی کراچی میں اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور خاص طور پر جو 3 یوم تاسیس پر 3 پالیسی ایشوز جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتے حکومت سے, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مولانا کا معاملات بھی بہتر چلیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید مذاکرات اس طرح ایسن طریقے سے نہیں, لیکن پیش رفت تو ہو گئی, بیک چینل اوپن ہو چکا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے اب یہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک نیا چیلنج سامنے آئے گا؟ نہیں ضمیر صاحب, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی چیلنج آئے گا, اور پروبیبلی مولانا کے ساتھ جو اس وقت حکومت کا ایک سچویشن بنی ہے یہ بھی ریزالو ہو جائے گی. اور اگر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے چیلنج آیا تو پھر نہیں ہوگا, وہ تمام جو الائز ہیں ان کی طرف سے بھی چیلنج ہوگا, کیونکہ یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں جو عوام کی طاقت سے آپریٹ کر رہی ہوں. یہ ایک مطلب اندیکھی طاقتوں کے اشاروں پر چلنے والے وہ چابی والے گڈے ہیں, اور یہ اسی طرح چلتے ہیں جس طرح ان کو کہا جائے گا, تو یہ اسی طرح چلیں گے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز بلاول صاحب تو باقاعدہ پالیسی ایشوز کی بات کر رہے ہیں سر, وہ تو وہ بیچارے کئی دفعہ پالیسی ایشوز کو لے کے آ چکے ہیں اور انہی ایشوز کے ساتھ واپس جا چکے ہیں, اور باقی بھی اسی طرح کے سارے ہیں. اس لیے اس وقت جو بھی چیلنج حکومت کے لیے آئے گا وہ ان پارٹیز کی طرف سے آئے گا جو اس وقت حکومت کی سپورٹ میں نہیں کھڑی. جو حکومت کے اندر ہیں وہ حکومت عہدوں اور اسی کے درمیان میں رہیں گے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی کہتا ہوں. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے عوام کی طاقت پہ ڈٹ کے کھڑی ہو سکیں. وہ وہی کریں گی جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی آنکھیں دکھا دی, کبھی ماحول. آپ کے سپیس بھی تو لینی ہوتی ہے نا, 80% سپیس ایک ہی پارٹی کو جا رہی ہے, تو وہ کیا کریں کہ ان کو بھی تھوڑی سی میڈیا میں سپیس ملے. تو اسی قسم کے بیانات اور دھمکیاں. اور چلیں اب درانی صاحب آپ مجھے ذرا اس پہلے سوال کا بھی جواب دے دیں کہ جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح ان حالات میں جو ہے وہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ایسن طریقے سے نہیں ہو سکیں گے, اور ایاز صادق صاحب تو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر کسی کی منت بھی کرنا پڑی تو ہم کر لیں گے. تو وہ تو بہت بڑا دل کر رہے ہیں. دیکھیں جناب, وہ دل بہت بڑا کر رہے ہیں اور انہیں دل بڑا بھی کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کا وہ ہوں, میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو انہیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. میں اس چیز پہ وہ کہتے تھے جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. میں نے انہیں کہا تھا کہ نہ ہو رہے ہیں, نہ ہوں گے, نہ ہونے چاہیے. اور اب اچھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہے. اب اس کے بعد کے جو عوامل ہے اس کے اندر حکومت کو تھوڑا سا, جسے کہتے ہیں حکومت بننا پڑے گا, تھوڑا سا سیاسی تدبر شو کرنا پڑتا ہے. یہ کہہ کہ گلا موٹے آواز نکال کے جو آپ یہ وہ اس سے بات کر لیں, اس سے بات کر لیں. مطلب کب چیف جسٹس آف پاکستان نے آ کے مذاکرات کی ہیں پاکستان کی کون ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان؟ 26ویں ترمیم کے بعد کہاں ہے جوڈیشری؟ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کے بارے میں 100 آرا اور بھی دے سکتا ہوں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, ہنکی ڈوری ہے, تو پھر ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے فارم 47 ٹھیک ہے, فارم جو ہے حکومت بھی ٹھیک ہے, انکمپلیٹ اسمبلی بھی ٹھیک ہے, 26ویں ترمیم بھی ٹھیک ہے, جو اپوزیشن میں ہے وہ جیلوں میں پڑا ہوا ٹھیک ہے, سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور ہنکی ڈوری ہے, تو بس بسم اللہ, پھر مذاکرات کی واقعی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام میں انریسٹ ہے, آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ 190 بلین ڈیلی کا خسارہ ہو رہا ہے ملک کو اس ٹکراؤ کی وجہ سے, پوری دنیا آپ کو سمجھا رہی ہے
کہ آپ آپس میں ریکنسائل کریں پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہوتی ہے. بالکل آپ نے پہلے بھی کہا, بالکل آپ کی بات آ گئی. میں مزمل سہروردی صاحب کی طرف چلوں گا. مزمل صاحب, ایک تو ذرا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں, آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے, کیونکہ اب بڑی سخت لائن ہے کہ جی بلاول کا یہ کہنا کہ یہ ساری کاسمیٹک میئرز ہیں جو حکومت ہماری گزارشات پہ کر رہی ہے یا جو ہمارے ساتھ جو طے کیا ہوا تھا. دیکھیں, بلوچستان میں الائنس پر کوئی اختلاف نہیں ہے, سندھ میں الائنس پر کوئی اختلاف نہیں ہے, مرکز میں پر کوئی نہیں ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف پنجاب میں کسی حد تک 2-3 اضلاع کی کچھ اپوائنٹمنٹس پر اختلاف ہے. وہ کچھ ملتان کی اپوائنٹمنٹس ہیں, کچھ راجہ پرویز اشرف کے حلقے کی اپوائنٹمنٹس ہیں, کچھ گورنر صاحب کے اپنے حلقے کی اپوائنٹمنٹس ہیں جن پر اختلاف ہے. اب باقی جو 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں, کے پی میں پیپلز پارٹی کو تو اتحاد پہ کوئی اختلاف نہیں, ان کے پاس گورنر موجود ہے. بلوچستان پر اتحاد میں کوئی اختلاف نہیں, ان کے پاس وزیر اعلیٰ موجود ہے, نون نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے, سینٹ کی چیئرمین ان کے پاس ہے, مرکز میں صدارت ہے, پی ایس ڈی پی کا شیئر انہیں مل گیا ہوا ہے. اختلاف صرف پنجاب میں کچھ اضلاع کی حد تک ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر پانی کے معاملات, سر نہر کے معاملات, اس پر بڑے سیریس ہیں. سندھ حکومت نے بڑا پروٹیسٹ رجسٹر کیا ہے اور بلاول صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ہمیں قطعی طور پر یہ پالیسی منظور نہیں ہے. اس پر بیٹھ کے بات ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا یہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے. زیادہ جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن اپنا ایک اتحاد نہیں بنا سکی. دیکھیں 2018 کے الیکشنز کے اگلے دن پی ڈی ایم بن گئی تھی, تینوں نون, فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اگلے دن اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور اپوزیشن کا اتحاد وجود میں تھا. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ناکامی اس وقت تک یہ ہے کہ اپوزیشن کی لیڈنگ پارٹی ہوتے ہوئے بھی یہ اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ اکٹھی نہیں کر سکی. اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی سولو فلائٹ ہے, چاہے یہ گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. آپ بتائیں, یہ جو مذاکرات اپوزیشن اور حکومت کے ہونا چاہتے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں کھڑے ہیں. اس میں اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں؟ وہ نہیں کھڑی ہیں. ان کا مسئلہ بالکل محمود خان اچھائی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ سول نافرمانی کی کال, نہیں وہ بھی نہیں کھڑے ہیں. جماعت اسلامی بھی نہیں کھڑی ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی بھی نہیں کھڑی ہے, جو کراچی میں ان کے ساتھ اتحادی تھی, جن میں کراچی میں بلدیاتی الیکشن مل کے بھی آگے میئر کا لڑا انہوں نے, وہ بھی نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہے. یہاں تو وہ کہیں نا کہ انہوں نے کسی ایک جماعت کے ساتھ اتحاد بنا کے ہمیں دکھایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں ہم 2 جماعتیں تو بہت شاندار چل رہی ہیں. وہ آپ بتائیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مولانا محمد علی درانی صاحب نے 20 ملاقاتیں کی ہیں, یہ تحریک انصاف اور مولانا کا اتحاد کرا سکے ہیں؟ نہیں کرا سکے, فیل ہو گئے اس میں, حالانکہ یہ کوشش کر رہے تھے کرانے کی. تو اس لیے تحریک انصاف کے اب جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, جو کمیٹی اتحاد ڈائیلاگ کے لیے بنائی ہوئی ہے, وہ ایک ڈمی کمیٹی ہے. بالکل صحیح. افتخار شرازی صاحب, ایک تو ذرا یہ پیپلز پارٹی کے بھی معاملات ہیں اور پھر سنا ہے کابینہ میں بھی توسیع ہونے جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہمارے ذرائع کا خیال تھا, مطلب ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ کچھ لوگ کا خیال ہے جو کہ پروبیبل منسٹرز, فیڈرل منسٹرز ہو سکتے ہیں, شاید ان کا خیال ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے, مطلب باقاعدہ کابینہ میں کوئی سلاٹس لے لینی چاہیے. بلاول صاحب بالکل کوئی سلاٹ نہیں لیں گے, لیکن یہ ایک تاثر ہے. دوسری جانب اب جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے, اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے ان کے تحفظات کے حوالے سے وہ کاسمیٹک میئرز ہیں. بالکل, وہ تو خیر کاسمیٹک میئرز ہیں, ذاتی طور پہ میں بھی جانتا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر اکابرین نے اس حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ میں جاتے ہوئے اگرچہ کابینہ کا حصہ ابھی بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن کولیشن پارٹنر تو ہے ایک طرح سے, اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان رائٹنگ میں ہے. ضمیر میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے ایک سینئر لیڈرشپ نے بتایا کہ ان رائٹنگ میں ہے, جس میں بالخصوص پنجاب کے اندر سپیس دینا, بجٹ سازی کے اندر پیپلز پارٹی کا باقاعدہ ان پٹ لینا, اور جس طرح پھر بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں یعنی ترمیم میں بڑا ایک کلیدی اور لیڈی رول پلے کیا ہے. اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل بن رہی تھی تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ خواہش تھی کہ جو 2 حکومتی نمائندے ہیں ان میں سے قومی اسمبلیز میں ان کا نام جانا چاہیے آگے, اور انیشلی دیا بھی گیا. تو میرا خیال میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھی اس میں آئینی عہدے ضرور ملے ہیں اور کچھ سپیس ملی ہے, لیکن جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی وہ نہیں مل پا رہا. لیکن بات یہ ہے
آپ کو یاد ہوگا گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کا بھی وہ ایک بیان آیا تھا کہ جی پہلے تو رابطہ ہو جاتا تھا، اب تو ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا چیف منسٹر سے، پتہ نہیں کتنے ماہ ہو گئے ہیں نہ ان کا کوئی مطلب، اور انہوں نے کہا کہ پھر اب میں نے کال کرنا بھی چھوڑ دی. تو اگر وہاں سے جو رویہ ایسا ہوگا تو پھر معاملات بالکل ایسے. میرا تو خیال ہے کہ کل کے روز انہوں نے راولپنڈی میں جو گورنر کے الیکشن ہے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، مجھے لگا کہ ان کو پنجاب ہاؤس میں بھی آنے کی اجازت نہیں مل پائی. تو صورتحال یہ چل رہی ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اب کیا پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. دوسرا خوف یہی ہے کہ اگر اس گورنمنٹ سے باہر نکلتی ہے پیپلز پارٹی تو یقینی طور پہ اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت ختم ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلی آپشن کیا ہے؟ گویا کہ پھر آپ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی میں جائیں گے. کیا اس کے امکانات موجود ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک مجبوری کا الائنس ہے جو ابھی تک چلتا رہے گا. اس دوران ایک کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے. اب وہ بھی اب ظاہر سی بات ہے عوامی طاقت کے ذریعے تو اپنی بات نہیں منوا سکے. اور 20 فروری کی بات جو کی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ کچھ میں اتنی صداقت ہے. انٹرنلی چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہاں پہ ایک بہرحال وے فارورڈ نکالا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں ISPR کی طرف سے جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی. تو میرا خیال میں اس حوالے سے تو دیکھیں نا، 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، اگر اس جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں 2013 کے الیکشن پہ بنا ہے، اس ملک میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کمیشن بنا ہے. تو کمیشن بننے کی تاریخ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت انیشیٹو نہیں لے سکتی. کوئی ایشو بھی نہیں ہے، ہونا چاہیے. نیوٹرل لوگ جب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہر شخص کو تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا. پھر تحریک انصاف بھی پہلو تہی نہیں کر سکتی. اگر واقعی یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو پھر کوئی شخص بھی سزا سے نہیں بچ پائے گا. لیکن اس وقت جب کمیشن نہیں بنا رہے، سارے پروسیس کو آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں خام خام. محمد علی درانی صاحب، اب یہ بھی معاملہ ہے کہ پہلے تو کنٹروورسی تھی کہ جی ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ہوا اور اب سزائیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب باقاعدہ طور پر اب آپ بھی اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اس پر باقاعدہ طور پر جو بھی اگر کوئی ملزم ہے یعنی کہ جس کے اوپر الزام ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن کے بعد 100% ایویڈنس کے بعد. درانی صاحب، میں تو جی اس کے بارے میں ریکارڈ پہ ہوں، اور میرا یہ خیال تھا کہ جتنی تاخیر ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور استغاثہ کی تیاری میں اگر کوئی کمزوری یا کمی رہی ہے، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جو مقدمات پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا مدعی، چونکہ اس میں حکومت ہے، فوج ہے، فوج ایک اس میں مطلب پارٹی ہے جس کا نقصان ہوا ہے، تو وہ انصاف چاہتے ہیں. انصاف مانگنا ان کا حق ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالتی پروسیس اگر اب اس میں ہوا ہے، آرمی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، تو آگے عدالتیں موجود ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہوئی ہو، اس کے اوپر جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ جائز ہوتا ہے. اور اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ یہی تقاضا کرتے ہیں. اور باقی جہاں تک سوال ہے، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، میں بہت اگری کروں گا مزمل صاحب کی اس بات سے کہ PTI کا جو اس وقت ڈیزائرڈ الائنس ہے وہ اسی وقت رزلٹ دے گا جب اپوزیشن میں موجود پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. اور یہ چیلنج ہے اس وقت PTI کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی کہ وہ اگر الیکشن کی دھاندلیاں اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کے لیے واقعی وہ کوئی اقدامات اٹھانے چاہتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب انہوں نے کہا کہ آپ کی کوششیں بھی رائے گاں گئیں. نہیں، انہوں نے مولانا کے ریفرنس سے کہی ہے وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. اور چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہوتے ہیں کتنے حملے کرنے پڑتے ہیں، اور نیور گیون پروجیکٹ ہوتے ہیں جو
So you haven't given up on that और आप you will still be hammering for it. चले, ये अच्छी बात है. मुज़म्मिल सोहर वर्दी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ताखीर ने जो आज सजाएं हुई हैं, इसमें ताखीर ने मुल्जिमों के और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं. मतलब रेफरेंस उनका शायद यही है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर सजाएं पहले हो जाती तो शायद 26 नवंबर ना होता. योर टेक सर. यकीनन मैं समझता हूं कि अगर आप इस मुल्क में ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का मुकदमे का फैसला 1 माह में हो और उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज लगा सकते हैं और डे एंड नाइट हेयरिंग कर सकते हैं, तो 9 मई के मुल्ज़मान का क्यों नहीं कर सकते थे? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ताखीर की इस मामले में. उन्हें पहले दिन एक्शन लेकर हदायत जारी करनी चाहिए थी कि डे टू डे हेयरिंग में 1 माह में तमाम मुकदमात का फैसला होगा ताकि नीचे फैसले हो सकते. अगर वो ये नवाज शरीफ के मुकदमे में कर सकते हैं, इमरान खान के मुकदमे में कर सकते हैं, तो 9 मई के मुल्ज़मान के मुकदमे में क्यों नहीं ऐसा हुआ? जबकि पाकिस्तान का सबसे कौमी इदारा फौज बार बार पाकिस्तान की अदलिया से मुतालबा कर रहा था कि हमें इंसाफ दिया जाए और पाकिस्तान की अदलिया ने कोताही की उसको इंसाफ देने में. और मैं समझता हूं कि एक इदारा एक इदारे से इंसाफ मांग रहा था और वो दूसरा एक इदारा दूसरे इदारे को इंसाफ नहीं दे सका है, और वो कानून के जरिए इंसाफ मांगते रहे और वो बार बार कहते रहे कि हमें इंसाफ चाहिए मुल्ज़मान को. बल्कि जमानतें दी गई मुल्ज़मान को, और 9 मई के मुल्ज़मान को न सिर्फ जमानतें दी गई बल्कि अगर बाद में उन्हें 16 MPO में पकड़ने की भी कोशिश की गई तो अदलिया ने इतना बड़ा जुर्म बना दिया इसको कि आप इनको क्यों पकड़ते हैं. जिनके बारे में ये वीडियोज मौजूद थी कि वो कह रहे थे जाएं GHQ पे जाकर हमला करें, और जो कह रहे थे कि आज GHQ पे कब्जा कर लेना है, उनकी जमानतों पर अदालतों ने ऐसे किया जैसे वो कौमी हीरोज हैं और उनको हीरो के तौर पे उनकी जमानतें ली गई. तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत कोताही हुई. बाकी दुरानी साहब को ये समझना चाहिए कि वो जब मौलाना फजल रहमान और PTI का इत्तेहाद कराने जाते हैं मरकज में, तो वो ये क्यों जानते हैं कि मौलाना KP में तो अपोजिशन में बैठे रहेंगे और मरकज में PTI का मुकदमा लड़ेंगे, और KP में PTI की अपोजिशन होंगे और मरकज में PTI के इत्तेहादी होंगे. ये कौन सी सियासत है जो वो PTI के जरिए मौलाना को समझा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा मुखालिफ तो KP का वजीर आला होगा और KP में आपकी पार्टी को रोज PTI मार्जिनलाइज करेगी, लेकिन मरकज में आप इमरान खान का अलम बुलंद कर लें. मुझे तो नहीं ये सियासत समझ आती. पहले तो इत्तेहाद जाके KP में होगा ना मौलाना का और PTI का, बाद में मरकज में होगा. बिल्कुल बिल्कुल. ये इत्तेहाद जो है ना, ये वैसे ही होगा जैसे पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहे. ये भी सही है, लेकिन KP में तो वैसे सख्त टाइम जो है वो फैसल करीम कुंडी ने दिया हुआ है बेसिकली. जी मुज़म्मिल साहब. और मौलाना का जो इत्तेहाद होना है वो होना है या नहीं होना, लेकिन ऑपोजिशन ने तो इकट्ठा क्या दबाव है, और अवाम का दबाव जो होता है वो हुकूमतों को गिरा भी देता है और ऑपोजिशनों को इकट्ठा भी कर देता है. लेकिन जब तक मुज़म्मिल साहब नहीं मानेंगे, मुझे पता है अभी हुकूमत कायम है. लेकिन मुज़म्मिल साहब, दुरानी साहब का ख्याल यही है कि जनाब बेसिकली जब तक मतलब ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, और शायद उनका ख्याल है कि अवाम भी यही चाहती है. इफ्तिखार शराजी साहब, योर टेक ऑन इट, कि अब क्या आपको वाकई लगता है कि ये एक पैरेलल अब सजाएं भी आना शुरू हो गई हैं 9 मई के हवाले से? और ठीक है, चलें, जो भी मुकदमा तो आगे चले ना, मामला तो आगे चलें, क्योंकि पहले बड़ा एक मतलब लटका हुआ था मामला सारा, और जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा इनके सहूलतकार और जो भी करने वाले थे 9 मई वाले, उनके हौसले बढ़े हुए, इस जमात के भी हौसले. ख्वाजा आसिफ साहब से तो मेरा गिला है कि मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, गोया कि इस फ़ौज के इमीडिएट बॉस है, ये उनके घर का मसला था, और पिछले कम अज़ कम 9 माह से तो इस मुल्क के वज़ीर दिफा हैं. उनको भी थोड़ा सा चाहिए था कि वो अदालतों में जाते, उनको सेंसिटाइज़ करते कि इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए. लेकिन जो आपने बात की बिल्कुल ऐसे ही है कि इतना बड़ा एक जिसको कहा गया है कि 9 मई को यकीनी तौर पर इस मुल्क के इदारों पे हमला हुआ, इस मामले की इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए. बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फ़ौजी अदालतें अपने फ़ैसले सुना सकती हैं, जिनको रिलीफ मिल सकता है उनको रिहा भी किया जा सकता है. तो किसी तरफ जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने जिस पे आज रिएक्शन दिया है वो भी कोई दुरुस्त नहीं है. आपके पास फोरम मौजूद है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और माजी में कई नज़ीरें ऐसी मिलती हैं कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सजा हुई, वो तो ऐसे लगता है जैसे वो मतलब दे हैव गिवन अप ऑन इट कि जी नहीं, अदालतें आज़ाद ही नहीं है, मतलब तो ये फिर कई रिलीफ उनको मिले हैं. इमरान खान को हाई कोर्ट से साइफर केस में मिला है,
توشہ خانہ میں سزائیں ان کی کالعدم ہوئی ہیں, ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو بھی چیزوں کو ایکچوئل کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. اس ملک میں اگر سیاست کرنی ہے تو محاذ آرائی کو چھوڑ کے تھوڑا سا آپ بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے کوئی بات کریں, عدالتوں پہ اعتماد کریں, پارلیمان میں جائیں, وہاں جا کے اپنا ان پٹ دیں. وہ ایک بہترین فورم ہے جہاں سے آپ ابھی تک تو آپ کے اتفاق نہیں رہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گویا کہ جو کل ایاز صادق صاحب نے بڑی سخت یہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں نا, کمیٹیز میں آپ جاتے ہیں, وہاں جا کے اپنا ان پٹ نہیں دیتے, سڑکوں پہ آ کے چیزوں کا آپ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو درست میرے خیال میں عمل نہیں. بالکل صحیح. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب, اور آج جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے لیگل ایشوز پر بات کریں گے کہ آگے جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں, وہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں, کیونکہ اس پر بھی بہت سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ جناب اس قسم کی عدالتوں سے سزائیں نہیں دلوانی چاہیے تھیں. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب نے, ماہر قانون ہیں. ان سے ذرا آج جو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے 25 لوگوں کو, اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. یقیناً راجہ صاحب, یہ ایک تو بہت بہت شکریہ جی پروگرام میں جوائن کرنے کا. راجہ صاحب, پہلے یہ 13 دسمبر 2024 کو جو سپریم کورٹ کے آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم صادر کیا, تو تب یہ اب باقاعدہ طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ التوا میں تھا, جو پہلا حکم تھا سپریم کورٹ کا, اس کی وجہ سے. اب یہ ایک بات بتائیں کہ یہ مختلف نوعیت کی سزائیں ہیں, اور میکسیمم جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 10 سال کی میکسیمم بامشقت سزا ہے. اب ان مجرموں کے پاس جن کو سزائیں ملی ہیں, ان کے پاس آگے کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ کیونکہ بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ جی فوجی عدالتوں سے اگر مطلب سزائیں نہیں ہونی چاہیے سیولینز کا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو اس میں پروویژنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ باقاعدہ اسی طرح پھر ہائی کورٹ میں ہیں, وہاں پہ آپ کو جا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں. جی راجہ خالد صاحب. دیکھیے ضمیر صاحب, اس میں 3 طرح کی ریمیڈیز انہیں اویلیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ جاتے ہیں ملٹری کورٹ آف اپیل میں ایٹ فرسٹ انسٹنس, اور وہ اسی طرح وہاں پہ اپیل کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کی ہیئرنگ اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ سول کورٹ کا, اگر سیشنز کورٹ کا فیصلہ دیکھیے اس طرح کے کیسز ٹرائل ہوتے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں. موسٹ زیادہ جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے بیفور دی ہائی کورٹ, اور اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. ادھر یہ ہے کہ آپ نے اپیل میں جانا ہے بیفور دی ملٹری کورٹ آف اپیل, اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں بیفور دی ہائی کورٹ آف ریسپیکٹیو پروونس. اگر آپ کا مرکز سے ریلیٹڈ ہے, یعنی جہاں پہ آپ کو سزا ہوئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن زیادہ واسٹ ہے, چونکہ جتنی بھی وزارتیں ہیں, وفاقی وزارتیں ہیں, وزارت دفاع وغیرہ, ان سب یعنی انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر آفس, دوز آل آر لوکیٹڈ ان اسلام آباد. لہٰذا بعض اوقات کراچی کے لوگ بھی آ کے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیتے ہیں. تو آپ اس ہائی کورٹ میں جائیں گے ان ریٹ جورسڈکشن, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہائی کورٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ اپیل کی صورت میں نہیں بلکہ ریٹ فائل کریں گے, اور وہ بڑی لمیٹڈ گراؤنڈز پہ ہوتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دے رکھا ہے کہ اگر فیصلہ if that is based on mala fide, if that is based on without jurisdiction or quorum non judice, ان 3 گراؤنڈز پہ آپ جا سکتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی گراؤنڈ بھی آپ کو اویلیبل ہے اور اس پہ آپ کا کیس بنتا ہے تو فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے. لیکن ضمیر صاحب یہ ذہن میں رہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میلا فائڈی ثابت کریں. میلا فائڈی کوئی نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی اور کوئی بدنیتی نہیں تھی. پھر اسی طرح کورم نان جوڈس, یعنی اگر وداؤٹ جورسڈکشن آپ کا اختیار نہیں تھا, آپ نے سزا دے دی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروسیجر ڈیفیکٹ ہے, کوئی اس طرح کا فلاح ہے, تو پھر آپ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ اگر فیصلہ خلاف دیتی ہے
تو اس آرڈر کو آپ اسیل کر سکتے ہیں بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. رہی یہ بات کہ سیولین ٹرائل کے حوالے سے، ضمیر صاحب یہ پہلی دفعہ سیولینز کا ٹرائل نہیں ہو رہا پاکستان میں، پہلے بھی ہوا ہے جی، اور سابق حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوا جی، سزائیں بھی ہوئی. پی ٹی آئی کی حکومت میں 35 لوگوں کا ٹرائل ہوا. 1952 کا یہ ایکٹ ہے، اور 1953 میں یہ جو فیض احمد فیض اور اس طرح لوگ تھے، اس وقت ترقی پسند ایک تحریک تھی، ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا، سزائیں بھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 1967 میں، اس وقت بھی یہی کریٹیسزم تھا جی کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن 1967 میں ایک امینڈمنٹ لائی گئی جو آرمی ایکٹ ہے، اس کی سیکشن 21D1 اور D2، یہ 2 سیکشن سب سیکشنز انسرٹ کی گئیں. اس میں اگر کوئی سیولین if that is not subject to the پاکستان آرمی ایکٹ، تو وہ لکھا ہوا واضح طور پہ، اگر وہ سیڈیوس کرتا ہے آرمی کے لوگوں کو کہ آپ آرمی کے خلاف بغاوت کریں، آپ ملک کے خلاف بغاوت کریں، حکومت کے باغی ہو جائیں، ڈسپلن کی وائلیشن کریں، ڈسپلن کو کمپرومائز کریں، یا پھر D2 میں ہے کہ اگر آپ آرمی کے ارسنلز پہ، آرمی کی بلڈنگز پہ، آرمی کی انسٹالیشنز پہ، یعنی آرمی کی جو بھی مملکت پراپرٹی ہے، ان کے ادارے ہیں، ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بالکل راجہ صاحب، بالکل صحیح فرمایا راجہ صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ فوجی عدالت سے 25 ملزمان کو جو ہے سزا ہو گئی ہے. اب تو جو جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں، چاہے وہ ماسٹر مائنڈ کے ہوں یا جو بھی ان کے جو منصوبہ ساز ہوگا، جو بھی بڑے بڑے نام اگر ہوتے ہیں، تو اب ان کے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کا معاملات بھی ملٹری کورٹ میں نہ چلے. از اٹ سو؟ کیونکہ اب آگے اب تو 9 مئی کی اگر واقعات کے حوالے سے اگر سزائیں ہو گئی ہیں، تو اب جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ سارے اب وہیں پہ ٹرائل ہوگا نا جی. بالکل آپ درست فرماتے ہیں ضمیر حیدر صاحب. اس لیے کہ جب ایک چھوٹے ملزم کا، یہ تو چھوٹے ملزمان تھے، ان کا ٹرائل اسی اکرنس، اسی وقوع کی بابت ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، تو جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے، یا جنہوں نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا، کسی کو پرووک کیا، یا کسی ان کے بیہسٹ پہ اگر کسی نے یہ کام کیا، تو ان کا ٹرائل تو ڈیفینیٹلی ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. یعنی میرا ذاتی خیال اور میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے میں بہت سارے ابھی بیان سن رہا تھا، وہ تو ابھی وہ ویسے ہی عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں. تو آپ پہلے ہی ریمیڈی لینے سے پہلے ہی اگر آپ ان کوشچن کر دیں گے ان کی انٹیگریٹی، تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ سارے ہی بڑے جتنے لیڈرز کے آج کی سزاؤں کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے، عجیب بات یہ ہے کہ انہی کورٹس نے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو بے تحاشا ریلیف بھی دیا. آپ یہ جو سیفر کیس، اس میں آپ دیکھیں، سائفر کیس میں بالکل کیس میں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے انہیں بری کیا. جو اس کا عدت پیریڈ کے دوران نکاح والا کیس تھا، اس میں بری کیا، بے تحاشا انہوں نے ضمانتیں لی. اور سول کورٹس میں اگر آپ کوئی ایک بیلنس شیٹ بنا کے یا ایک پیپر پہ لکھ کے سارے مقدمات دیکھیں، تو بے تحاشا امپورٹنٹ کیسز میں انہی ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں، ان کا وتیرہ ہمیشہ یہ رہا کہ اگر فیصلہ 10 فیصلے ان کے حق میں، 10 کیا جی 50 فیصلے حق میں، ایک فیصلہ خلاف آئے گا، پھر عدالتوں کو مدھون کریں گے، عدالتوں پہ الزام عائد کریں گے، انہیں کہیں گے یہ پارشل ہیں، یہ بائسڈ ہیں، یہ پریجوڈس ہیں. اس طرح کے ان کے ایلیگیشنز آتے ہیں جسٹ ٹو پریشرائز دی کورٹس. یہ ان کا ہمیشہ سے رہا. تو جب جج کورٹ میں سماعت کے دوران اگر کوئی اس طرح سے کوئسچنز کر دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیور کی بات نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور بار بار کر چکے ہیں. ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. اور اس سے پہلے جو بانی پی ٹی آئی ہیں، عدالتوں کو واضح طور پہ ججز کا نام لے کے انہیں للکار چکے ہیں. اچھا سر، راجہ خالد صاحب اب ذرا کوئکلی مجھے بتائیں کہ یہ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال، ان میں سب سے زیادہ ریلیف، مطلب بیل کس حد کی سزا تک کو فوری طور پر بیل مل سکتی ہے؟
नहीं, बेल तो नहीं, इनका बेल कर देखें, आर्मी एक्ट में बेल नहीं होती। अच्छा, बेल ये नहीं बेल होती। का नहीं है, ना फौजी अदालतें बेल देती हैं, सही। ठीक है ना, मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील ने बेल देनी है इन्हें। मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में ये याद रखिए, मुझे नहीं लगता कि फैसले में कोई खास फर्क पड़ेगा, चूंकि ये जो आर्मी की इन्वेस्टिगेशन होती है, इनके अदारों की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो पहले यानी फौरन मुलजम पे हाथ नहीं डालते जब तक वो पूरी तरह से छानबीन ना कर लें, पूरी तरह सॉलिड से एविडेंस होता है, ना कर लें, जब तक कोजेंट, कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस उनके सामने नहीं आ जाती और मुलजमान पे हाथ नहीं डालते। और मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ही समझे उनका फैसला होता है, यानी नेटशेल मेरा ये है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, उसे आप शटर नहीं कर सकते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद एडवोकेट साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।